السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، سیرت کوئز کمپٹیشن مقابلہ کا یہ 16واں پارٹ ہے۔ 15واں پارٹ کے کچھ خاص پہلو کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ 15واں پارٹ میں ہم نے سنا کہ غفار، قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اسلام قبول کیے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کس طریقے سے اہل کفار نے، اہل قریش نے ان کو تکلیف پہنچائی، ایذائیں پہنچائی اور ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آج ہم سماعت کریں گے شق القمر کے تعلق سے۔ اسلامی دعوت مشرکین کے ساتھ اسی کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس کائنات کا نہایت عظیم الشان اور عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے مجادلات، جھگڑے کے جو بعض نمونے گزر چکے ہیں، ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے خرق عادت نشانیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور قرآن کے بیان کے مطابق انہوں نے پورا زور دے کر قسم کھائی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ نشانیاں پیش کر دی تو وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے، مگر اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور ان کی طلب کردہ کوئی نشانی پیش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ماضی میں بہت ساری قومیں جب اپنے نبی کے معجزہ پر ایمان نہیں لایا اور ہر دھرمی پر اتر آیا اور انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ ماضی کی قوموں کے تعلق سے اگر مطالعہ کیے ہیں یا کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اور اسے معلوم تھا کہ اگر قریش کے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی دکھلا بھی دی جائے تو وہ فی الحال ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، سوائے اس صورت کے کہ اللہ چاہ جائے، یعنی اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر نادانی میں ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن مزید مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی نہیں دکھلائی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو دکھلا دی جائے، لیکن پھر ایمان نہ لانے پر انہیں ساری دنیا سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور چاہے تو نشانی نہ دکھلائی جائے اور توبہ و رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آخری صورت اختیار فرمائی کہ ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔
تو یہ تھی مشرکین کو ان کی طلب کردہ نشانی نہ دکھلانے کی اصل وجہ، لیکن چونکہ مشرکین کو اس نقطے سے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش اور بے بس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے عام لوگوں کو مطمئن بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ سخن ساز ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ نامزد نشانی نہیں دکھلائے تو کسی تعین کے بغیر کوئی بھی نشانی طلب کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی نشانی ایسی ہے جس سے ہم یہ جان سکے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو آج رات نشانی دکھلائی جائے گی، آج رات نشانی دکھلائی جائے گی۔ اور رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے سے ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں۔ آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں حرا پہاڑ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے اس وقت، چاند جب 2 ٹکڑے ہوا اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس کی طرف جا رہا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا، بہت ظاہر و باہر تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا، اور آنکھ مل مل کر کے اور صاف کر کے دیکھا، اور ششدر ہوا گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس پر بحث و مباحثہ بھی کیا۔ پہلے والوں نے کہا کہ اگر محمد نے تم پر جادو کیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر والوں کو آنے دو، یعنی مکے سے جو لوگ باہر ہیں ان کو آنے دو، دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ باہر سے جو کوئی بھی آیا اس نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کا وقت ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے فتح الباری میں، اور یعنی نبوت کے 8ویں سال میں۔ علامہ منصور پوری نے رحمت للعالمین میں نبوت کے 9ویں سال میں لکھا ہے، مگر یہ دونوں بیانات محل نظر ہیں، کیونکہ 8 اور 9 نبوت میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پارٹ میں بیان کیا ہے۔ بات چیت تک بند تھی، اور معلوم ہے کہ یہ واقعہ اس قسم کے حالات میں پیش نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس کی ایک آیت ذکر کر کے اس صورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی وہ صورت تو میں مکہ میں ایک کھیلتی ہوئی بچی تھی، یعنی یہ عمر کا وہ مرحلہ تھا جس میں اس قسم کی باتیں یاد بھی ہو جاتی ہیں اور بچپن کا کھیل بھی جاری رہتا ہے، یعنی 5 برس کی عمر، لہذا واقعہ شق القمر کے لیے 10 یا 11 نبوت زیادہ قریب قیاس ہے۔ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے کہ اس وقت ہم منا میں تھے، یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ حج کا زمانہ تھا، یعنی قمری سال اپنے خاتمے پر تھا۔ شق قمر کی یہ نشانی شاید اس بات کی بھی تمہید رہی ہو کہ آئندہ سال اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آئے تو ذہن اس کے امکان کو قبول کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی معلومات افزا رہی ہے۔ اب آپ جو ہے اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے آپ سے۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے خیش و اقارب کا خاص طور پر خیال رکھیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھیں۔ السلام علیکم۔